جی ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں شاہنواز سلیری آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ سے ایک ایسے گناہ کی بات کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ مکے جا کر توبہ کرے، حج کرے، 100 حج کر لے، مدینہ شریف جا کر بیٹھا رہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ جتنی مرضی بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے آج اسی کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حقوق العباد، یعنی حقوق العباد میں والدین آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، بیوی میاں بیوی آتے ہیں، اولاد آتی ہے، ہمسائے، اپنے استاد اور وہ سب لوگ جن کے ساتھ انسان کا لینا دینا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جن کے ساتھ انسان نے زندگی گزاری ہے، زندگی میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، کسی کا مال پہ قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، جب تک وہ اس کی تلافی نہیں کرے گا، متاثرہ بندے کو اس کا نقصان واپس نہیں کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ 100 بار حج کر لے، 100 بار مدینہ شریف چلا جائے، 100 بار توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ زندگی میں ہمیں بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھے طریقے سے نبھاؤ کریں، اچھے طریقے سے برتاؤ کریں، تاکہ کوئی بندہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت نہ لگا دے۔ اگر کسی نے ہمارے ظلم و زیادتی کی اللہ کے ہاں شکایت کر دی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مظلوم کی اللہ تعالیٰ بد دعا فوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک چوری صاحب تھے، ان کی صرف 2 ایکڑ زمین تھی شروع میں، بعد انہوں نے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے 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 70 ایکڑ زمین بنا لی اور علاقے کا بڑا باثر اور چوری آدمی بن گیا۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہوا، اس کے 4-5 بیٹے تھے جو سب کے سب بڑے جوان اور اچھے کاروبار میں سیٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ حج کر لیں، تو ابا جی نے ٹال مٹول کر دی۔ اگلے سال پھر کہا ابو جی حج کر لو، ابو جی نے پھر ٹال مٹول کر دی۔ اب تیسرے سال وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور تھوڑا سختی سے کہا ابو جی آپ حج کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے کئی بار آپ سے کہا حج کرو حج کرو، اس دفعہ آپ کو لازمی حج پہ بھیجنا ہے، اس دفعہ آپ تیاری کریں، آپ کو فوری لازمی حج کرائیں گے۔ تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بیٹا میری بات سنو، میں 100 بھی حج کر لوں میرا حج قبول نہیں ہونا، کیونکہ اگر مجھے اپنے حج پہ بھیجنا ہے تو جو میں کہتا ہوں پہلے وہ کرو تو پھر حج پہ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میری صرف 2 ایکڑ زمین تھی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 2, 3, 4 مربع، یہ میں نے ساری کی ساری لوگوں کی ناجائز زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ 68 ایکڑ زمین، 68 ایکڑ زمین میں نے لوگوں کی ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر مجھے اپنے حج پہ بھیجنا ہے تو یہ لوگوں کی ساری زمین واپس کرو، ان سے معافی مانگوں گا، پھر میں جاؤں گا۔ تو بچوں نے ڈولی خاموشی اختیار کر لی، آرام سے خاموشی اختیار کر لی۔ پتہ تھا کہ اب تو ابا جی تو ویسے مرنے جا رہے ہیں، 6 مہینے سال 2 سال بعد مر جائیں گے، تو ہم اپنی جائیداد کیوں واپس کریں لوگوں کی؟ تو ابے صاحب تو کس نے دینا ہے قبر میں جا کے؟ ابے نے۔ جہاں پہ کوئی انکوائری نہیں چلے گی، کوئی وہاں پہ اثر و رسوخ استعمال نہیں ہوگا، کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی وہاں پہ کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے خدارہ ہمیں حقوق العباد پر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ مشکل کام ہے، لیکن بندہ کوشش کرے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو کم از کم اپنے گناہوں کو میں کمی تو لا سکتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں زندگی ایسی گزاریں کہ لوگ ہمیں مرنے کے بعد بھی یاد کریں، اچھے لفظوں سے یاد کریں، تو انشاءاللہ پھر اگلا منزل ہماری آسان ہوگی۔ لیکن اگر لوگوں نے کہا کہ شکر ہے یہ چلا گیا ہے دنیا سے تو ٹھیک ہوا ہے، اس نے ہمارا یہ نقصان کیا، یہ کیا، تو پھر اگلا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں کسی کی ناجائز زمین، دولت یا کوئی بھی کسی قسم کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ جھوٹے مقدمے لڑ کے، نہ فریب سے، نہ چلنے کی کوشش